لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ یہاں کے جو امام ہیں وہ سب حنبلی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، اور ان کی یونیورسٹیوں میں، ان کے مدارس میں سب فقہ حنبلی پڑھائی جاتی ہے۔ ان کی عدالتوں میں، عدل میں، قضاء میں سب فیصلے فقہ حنبلی پہ ہوتے ہیں۔ کہتے جی حرم میں جنازے پیچھے رکھے ہیں، پیچھے نہیں رکھے ہیں، جیسے آپ کے عیدگاہ الگ بنی ہوتی، ان نے بھی ایک ہی جگہ کو منتخب کر دیا ہے، بس آگے ان کے دیوار ہے، اس کے بعد کوئی بھی جنازہ پڑھے سب کا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، بات کو سمجھا کرو، میں نے یہی کہا نا کہ ہم اعتراض کے لیے آتے ہیں۔ پہلے جنازے ہمیشہ کعبہ شریف کے سامنے رکھے جاتے تھے، لیکن اب رش اتنا بڑھ گیا ہے اور راستوں میں کام ہو رہے ہیں، کئی دروازے بند ہیں، تو جنازے کو جاتے جاتے انشاءاللہ 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے حرم کے ایک دروازے کے ساتھ ایک احاطہ معین کر لیا ہے، تاکہ گاڑی میں میت وہاں اتار دی، وہیں سے نکل گئی۔ صرف اعتراض نہ کیا کرو، کچھ تعمیری کاموں پر دیکھ کے تائید بھی کیا کرو۔ تمہاری شادی پہ 1000 آدمی آئے تم نہیں سنبھال سکتے ہو، یہاں تو جناب رمضان شریف میں یعنی پورے مہینے میں کم سے کم 60 لاکھ آدمی آیا اور گیا ہے۔ 60 لاکھ آدمی کو سنبھالنا، اور 60 لاکھ آدمی کے لیے نہ فروٹ ختم ہو، نہ تمہارے پینے کے لیے بیپسی شریف ختم ہو، نہ کوکا کولا شریف ختم ہو، یہ کوئی مذاق کی بات ہے؟ نہ مرغیاں ختم ہوں، نہ پیزا ختم ہو، نہ تمہارے بیگ ختم ہوں، نہ تمہارے اور چیزیں ختم، ایک معمولی کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا۔ یہاں کا جو گوشت ہوٹلوں میں ملتا ہے، بالکل جو باہر سے آتا ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں۔ بہرحال یہ گدے گھوڑے کا تو نہیں نا، تمہارے ملک سے تو پھر بھی بہتر ہے نا، وہاں تو گدوں کا اور کتوں کا کھلایا جاتا ہے، ان کا تم نے اعتراض دیکھ لیا ہے، باقی یہاں پہ ہوٹلوں پہ آ گئے ہو، اللہ عالم کیا پتا کیا نہیں ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں کتنی بڑی رعایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر شبہ ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے تو میں سم اللہ وقل، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھو اور کھاؤ، یہ تو نہیں کہ مر جاؤ، لیکن بہتری یہی ہے جو متقی لوگ ہیں وہ پرہیز کریں۔ رخصت الگ چیز ہوتی ہے، اتقاء الگ چیز ہوتی ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، شوق بھی ہے تو چند آدمی مل کے اپنا بکرا خریدو، ذبح کرو، پکاؤ، کھاؤ شان سے، مرغی خریدو، خود ذبح کرو، کھا لو۔ کوئی ضروری ہے کہ تم نے اردو کا کھانا ہے، پتہ نہیں کس کس ملک سے آتا ہے، وہ ذبح بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا اگر چند دن سبزیاں کھا لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہندو دیکھا نہیں سارے ویجیٹیرین ہوتے ہیں، وہ تو گوشت کھاتے ہی نہیں نا، وہ بھی تو زندہ ہیں۔ 1 لاکھ نیکی کا اجر ہے، وہ حدود حرم میں ہر عمل پر ملتا ہے۔ بالکل جناب، مسجد الحرام جو ہے وہ سارے حرم کا نام ہے۔ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد الحرام میں داخل نہ ہو، تو حد حرم پہ اس کو روکا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ باب ملک عبدالعزیز کے باہر کھڑا رہے، اندر نہ آئے، تو سارا مکہ مسجد الحرام ہے، جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے، لیکن جو شان کعبے میں نماز پڑھنے کی ہے وہ کسی مسجد میں نہیں۔ جتنا مجمع بڑھتا جائے گا ثواب بڑھتا جائے گا، جیسے اکیلے پڑھو تو 1، مسجد میں پڑھو تو 25، جامع مسجد میں پڑھو 27 درجے بڑھ جاتا ہے، تو یہاں بھی تو پھر 27 لاکھ ہو جاتا ہے، اور پھر جتنا کعبے کا قرب ہوگا، کعبے کے قریب ہوگا، اتنی نماز کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب 20 لاکھ ہو تو کوئی بھی تو اللہ والا ہوگا نا، گما مت بولو کہ بے شک خالص، جیسے شیخ سعدی کہتا ہے
یہ نہ سمجھا کرو کہ جنگل خالی ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی شیر چھپا ہوگا نا۔ ہم نے مدینے سے احرام باندھا، مدینہ شریف سے 20 کلومیٹر میقات سے آگے آئے تو نیت کی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مدینے کے راستے میں 2 میقات ہیں۔ ایک میقات تو وہی ہے ذی الحلیفہ اور ایک ہے الجحفہ رابق کے قریب، تو وہ تو مکے سے 150 میٹر پہ 150 کلومیٹر پہ، تو آپ نے اس سے تو پہلے نیت کر دی نا، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ مدینہ منورہ جائیں، طائف واپسی عمرہ ضروری ہے چونکہ میقات ہے۔ اگر کسی مکے والے نے عمرہ کیا ہے جیرانہ سے یا مسجد عائشہ سے تو اس کو دم دینی پڑے گی، تمتع اس کا نہیں ہوتا، تمتع اس کا ہوتا ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، باہر کے آنے والوں کا۔ اگر آدمی قبرستان میں جا کے سلام کرے کوئی حرج نہیں، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم، بالکل جائز ہے۔ طواف اپنے لیے کرو، کسی زندہ کے لیے نہیں، اپنے لیے کیا کرو۔ اگر مدینے سے آیا اور احرام نہیں باندھا تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ ہاں اگر حقیقتاً بیمار تھا تو دم سے بچ جائے گا۔ میں نے عمرہ کیا، سر منڈوایا، مدینے کے بعد جب واپس آیا تو میں نے بال کینچی سے کاٹے۔ جب سر منڈایا تو کینچی سے بال کیسے کاٹے؟ چمڑا کاٹا تھا، صاف بات ہے کہ دم پڑ گیا۔ اس کے بعد بھی آپ کو اس طرح پھروانا چاہیے تھا، بال تھے نہیں تو کینچی سے کیا کاٹے آپ نے؟ اگر 14 دن میں بال نکل آئے تھے پھر سارے سر کے کینچی سے کاٹے تو دم نہیں پڑے گی، ورنہ یہ ہے کہ بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی۔ بیوی کا دودھ پی لیا، جب حرام تب ہوگی جب 2 سال کی عمر میں آپ کسی کا دودھ پئیں، بڑے ہو کے لاکھ دفعہ پیتے رہیں، دان جان بوجھ کر بھی پیے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یاد رکھو حرمت رضاعت جو ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، 2 سال کے اندر دودھ پیے تو اب اس کی وہ ماں بنے گی۔ اب تم 2 سال کے ہو، اچھا ہے فائدہ اٹھاؤ یار، بیوی بھی ہو گئی، گھر میں بکری بھی مر گئی، ایک ٹکٹ میں 2 تماشے دیکھ رہے ہیں نا۔ اگر عورت کو عمل ٹھہر جائے تو کیا وہ مرد کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ استعمال کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ مرد کو 2-3 دن ٹھنڈی شربت پلا دیں انشاءاللہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ضروری ہے کہ ہاتھوں سے گناہ کرو۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت میں کنڈم استعمال کرے کہ حمل نہ ہو، اگر بیوی راضی ہے تو کر سکتا ہے۔ متع ابتدا میں جائز تھا، بعد میں اللہ کے نبی نے حرام کر دیا۔ اب تو قرآن پاک میں وضاحت آ گئی، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی اور مملوکہ کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ، بیوی یا مملوکہ، اس کے علاوہ پھر متع بھی حرام، ہر چیز